بعض دفعہ لوگ کھلم کھلا خفا ہوتے ہیں، بعض دفعہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بعض دفعہ کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمدردانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ سب سے خطرناک جو ہے نا، یہ ہمدردی والا انداز ہے۔ لگتا ہے یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرا خیر خواہ ہے، اس کو میری کتنی فکر ہے۔ تو یہ انداز اس ہمدردی والے انداز کا یہاں ذکر ہے مخالفت ہی، انداز تھوڑا مختلف ہے، ناصحانہ انداز ہے، سمپتھائزنگ سٹائل ہے۔ ینگ لوگوں کو دین کی طرف بڑھتے دیکھ کر بعض دفعہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آخر ہم بھی تو روزہ نماز کرتے ہیں، لیکن اس طرح تو نہیں کر رہے ہم کہ تن من دھن لگا دیا، ایسے ہم ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو رہے، بھئی دین اور دنیا لے کر ہی ہم بھی چل رہے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کافر تو نہیں ہیں۔ ایسے خاندان والے اس طرح کے جملے کہتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی آخرت کے لیے دنیا کا نقصان تو مت کرو، یہ تو عقل مندی نہیں۔ آخر ہم نے بھی کوئی بال دھوپ میں تو سفید نہیں کیے، اس ایکسٹریم پر جانے کی کیا ضرورت ہے، دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلاؤ۔ مراد یہ ہوتی ہے ان کی کہ ساری زندگی جو قرآن اور سنت کے طریقے پر گزارنے کا تم سوچ رہے ہو، یہ وقتی جذبات ہیں، پاسنگ فینسی ہے، پاسنگ فیز ہے، تھوڑے دن میں خود ہی عقل آ جائے گی کہ اسلامی طریقے پریکٹیکل نہیں ہیں۔ کسی لڑکی ہی کا سوچ لیں، کوئی سود کی نوکری اس نے چھوڑ دی، بڑے بوڑھے کہیں گے کتنا بے وقوف ہے، کیا احمق ہے، پتہ نہیں کون سی جماعت اس نے جوائن کر لی ہے، کیا سکھا دیا ہے اس کو وہاں پر، ابھی 4 دن فاقے کرے گا سب دماغ درست ہو جائیں گے، نوکری نہیں ملے گی، جوتیاں پٹ کھائے گا، سب سمجھ آ جائے گی دنیا کی حقیقت، یہ سب خناس نکل جائے گا، یہ سارے آئیڈیلز ان کے ختم ہو جائیں گے کہ ہم سود نہیں کھائیں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے۔ اس طرح کا انداز بعض دفعہ خاندان والے اختیار کرتے ہیں۔ یہ بہت ریلیجس بن رہی ہیں، اب جب میاں کی طرف سے یہ پریشانیاں ان پر پڑیں گی، سب ٹھیک ہو جائیں گی، سب درست ہو جائیں گے لوگ، یہ ان کے پروڈکشنز ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر وہ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں، ایک طرح کا سمجھے کہ ایموشنل حملہ ان کا ہوتا ہے کہ اسلام عملی طور پہ ناکام مذہب ہے، نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے، ساری زندگی اس کے دائرے میں نہیں آ سکتی کہ تم معاشرت اور معیشت اور سیاست اور ہر چیز اس کے حساب سے کرنا شروع کر دو۔ خیریت اسی میں ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں، جو معاشرہ کر رہا ہے، وہی تم بھی کرنا شروع کر دو، اپنی تم الگ 1.5 اینٹ کی مسجد مت بناؤ، تم نرالے مسلمان پیدا ہوئے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا بالفرض اگر اللہ کے ہاں پوچھ ہو گئی، اول تو پوچھ ہوگی بھی نہیں ان چیزوں کی، اللہ نہیں پوچھے گا سر پہ دوپٹہ رکھا یا نہیں، سود کھایا کہ نہیں، اللہ نہیں پوچھتا ان چیزوں کو، ان کا یہ خیال ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سپوزنگ چلو ٹھیک ہے، تمہیں یہ ڈر ہے نا کہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، اگر پکڑ ہو گئی تو ہم تم کو اللہ کے ہاں سے چھڑوا لیں گے، ہم کہیں گے اللہ ہم نے ان سے یہ کام کروایا تھا۔ جیسے بعض ہسبینڈس کہتے ہیں کہ اٹس مائی رسپانسبلٹی، میں کہہ دوں گا اللہ سے کہ اللہ اس نے میری وجہ سے یہ کام کیا تھا۔ یا والدین کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ ٹھیک ہے تو اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، اگر تمہاری پکڑ ہوئی نا تو ہم کہیں گے اللہ اس نے ہمارا کہنا مانا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم لکاذبون، جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں کریں گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، سب فردن آ کر خود اکاؤنٹیبلٹی پیش کریں گے اپنی، ہاں اپنی بری کوششوں کا بوجھ ضرور اٹھائیں گے، کس طرف تم نے رہنمائی کی تھی اس کا صلہ ملے گا، اچھا یا برا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی طرف پکارا اس کو ان سب کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس کے کہنے سے ہدایت کی پیروی کی۔ ایک شخص نے پکارا تو وہ کیا بنا؟ ذریعہ، اور اللہ کو ہدایت دینی تھی کچھ لوگوں کو، اس شخص کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، تو اس شخص نے ذریعہ بننے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی، کچھ نہ کچھ محنت کی، تو اس کو اجر ملے گا، ان سب کا اجر بھی اس کو ملے گا جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی، بغیر اس کے کہ ان کے اپنے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جس شخص نے گمراہی کی طرف دعوت دی اس پر ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں 13 آیات ہیں، پہلا رکوع ہے سورہ عنکبوت کا جو مکمل ہوا،
ہر اس شخص کی آپ بیتی ہے، اس کی اپنی کہانی ہے کہ جو اسلام کو عملی طور پہ نافذ کرنے کی جد و جہد میں حصہ لے رہا ہے، جو ڈائنامزم کے ساتھ اسلام کے ساتھ اٹیچ ہے، اسٹیگنیشن نہیں، ڈائنامک، تحریکی ہے، جو تحریکی تصور کو لے کے چلتا ہے کہ اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ یہ آیات اس کا اپنا حال، اپنا تجربہ بیان کر رہی ہیں۔ اگر کوئی قرآن کو ڈیٹیچڈ فریم آف مائنڈ کے ساتھ سنتا ہے، سیف ڈسٹنس پہ کھڑے ہو کر سنتا ہے یا پڑھتا ہے، انوالو ہی نہیں، عمل ہی نہیں، یا جیسے شروع میں ہم نے بات کی کہ وہ کسی ایک ایئر کنڈیشنڈ کمرے کے اندر بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی چند آیات پڑھ لیتا ہے، وہ نہیں ریلیٹ کر سکتا، اس کا اپنا کوئی ذاتی انوالومنٹ ہی نہیں ہے نا، پرسنل انوالومنٹ نہیں، اس کو کیا پتہ یا کیا کہا جا رہا ہے، اس پہ بیتی ہی نہیں، اس پہ کبھی گزری ہی نہیں، تو وہ محسوس نہیں کر سکتا اس کی خوبصورتی کو، اس کے مزے کو۔ جو کر رہا ہے جد و جہد، اس کے لیے بڑی رہنمائی ہے اس کے اندر۔ آیت نمبر 14، رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ٹوٹل 28 صورتوں میں آیا ہے، 43 دفعہ 43 ٹائمز ان کا نام قرآن میں آیا ہے، اور مختلف صورتوں میں ایک ہی داستان کے الگ الگ اینگلز، مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں، یعنی کسی بات کی دہرائی نہیں ہے، کبھی ایک پہلو بیان کیا گیا، کبھی دوسرا پہلو بیان کیا گیا۔ یہاں سورہ عنکبوت میں جس پہلو سے، جس اینگل سے بات آئی ہے، باقی صورتوں میں اس انداز سے نہیں آئی، اور جس انداز سے ذکر آ رہا ہے اس کا تعلق سورت کے مرکزی مضمون سے ہے۔ سورت کا مرکزی مضمون ہے صبر عن الابتلاء، مشکلات پر، مصائب پر صبر کرنا۔ اس حوالے سے نوح علیہ السلام کا قصہ آیا کہ مسلمانوں، تم کو تو ابھی 5 سال ہی ہوئے ہیں مشکلات اٹھاتے ہوئے، تم ابھی سے گھبرا گئے۔ جیسے خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تدعو لنا، کیا ہمارے لیے آپ دعا نہیں کرتے؟ اللہ تنتصر لنا، کیا آپ ہمارے لیے انتقام نہیں لیں گے؟ تم گھبرا گئے ابھی سے، اتنے تھوڑے دن ہوئے ہیں ابھی تو۔ ہمارے بندے نوح کو دیکھو، 950 سال صبر اور استقامت سے جمع رہا، ڈٹا رہا، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اس راستے پر ہم ہی پہلی دفعہ چل رہے ہیں۔ نہیں، ہر رسول، ہر نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کے نشان قدم اس صراط مستقیم پر موجود ہیں۔ سب نے مشکلات اٹھائیں۔ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آؤ، شعر ہے نا، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، تو کوئی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا، کوئی اسٹینڈنگ اوویشنز نہیں ہیں۔ اسی طرح دھمکیاں ملیں گی، مذاق اڑے گا، ناراضگیاں برداشت کرنی ہوں گی، سوشل بائیکاٹ ہوگا، تب کہیں جا کے تم جنت کی قیمت ادا کر پاؤ گے۔ تو نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے مسلمانوں کو تسلی دی گئی، گھبراؤ مت، یہ آزمائشیں تو جنت کے راستے کے ساتھ لازم ہیں، نشان راہ ہیں، انہی سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ تم سیدھے راستے پر ہو یا نہیں ہو۔ اگر قربانیاں نہیں دینی پڑ رہی، خواہشات کو نہیں دبانا پڑ رہا، لوگ تمہارا مذاق نہیں اڑا رہے یا ہمدردی نہیں کر رہے تم سے، تو فکر کرو کہ میرے حق پر عمل کرنے میں کہاں کمی ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اب تسلی کے لیے ایک اور رول ماڈل پیش کیا جا رہا ہے،
ہو نہیں سکتا کہ محبتوں کے جہاد کا ذکر آئے اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ آئے۔ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت پر ابھارا۔ محبت بھری اطاعت یہی دراصل عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کی ناراضگی سے، اس کی نافرمانی سے بچو، یہ تقویٰ ہے۔ تو عبادت اور تقویٰ جس کی دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یوں سمجھیں کہ یہ جوڑا ہیں عبادت اور تقویٰ، یا یوں سمجھیں کہ ایک ہی آئینے کے دو رخ ہیں۔ عبادت کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ یہ روح کی بیماریوں کا علاج ہے تو تقویٰ پرہیز ہے۔ علاج کتنا بھی اچھا ہو اگر ساتھ میں پرہیز نہیں کر رہے تو علاج کی ایفیکٹونیس، علاج کا اثر کم ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے علاج بے اثر ہی ہو جائے۔ تو یہی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تم بتوں کو چھوڑ دو، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ شکر کے جذبے کے ساتھ جب عبادت کی جاتی ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت شکل اختیار کر لیتی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے چاہتا ہے اللہ کے آگے جھکنا، اپنی مرضی سے خود چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا احسان مانے، اللہ کے آگے جھکے، اس کی عبادت کرے۔ تو شکر کا احساس انسان کو عبادت تک لے آتا ہے، اور فرمایا کہ تم کو تو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اس کی تیاریاں کرو۔ پھر فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ تُكَذِّبُوا کے مخاطب ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے بھی ہو سکتے ہیں، یا تُكَذِّبُوا کے مخاطب مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں، یا دیکھا جائے تو ہر وہ قوم جس کی طرف رسول بھیجا گیا۔ ایک جنرل بات ہے، یہاں پر عام بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچانے کی پیغمبر نے بھرپور کوشش کی۔ وہ ان کے دل کو، ان کے دماغ کو، دونوں کو ایڈریس کیا کرتے تھے، اپیل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ابلاغ کر دیتے تھے، خود اس شریعت پر عمل کر کے دکھا دیتے تھے، ہر طرح سے لوگوں کو انکریج کرتے تھے، انعام کی امید دلاتے تھے کہ جنت ملے گی، تم کام کرو، دوزخ کے خوف سے ڈراتے تھے۔ یہ آخرت کا معاملہ تھا، اور دنیا کا بھی ان کو وہ انسینٹیو دیا کرتے تھے کہ تم اگر دین پر عمل کرو گے تمہاری دنیا بھی سنبھل جائے گی، سج جائے گی، تم خوش رہو گے دنیا میں۔ یہ بھی وہ ان کو تبشیر کیا کرتے تھے، خوشخبری دیتے تھے، اور دنیا کے عذاب سے بھی ڈراتے تھے کہ اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی تو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے۔ اور آگے مزید انہوں نے بات کی، اولم یروا، کیا نہیں ان لوگوں نے دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے،
اور یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے. یعنی ایک دفعہ بنانا، پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہے. ایک دفعہ انسان کو بھی یہ تجربہ ہوا ہے کہ ایک دفعہ انسان کوئی چیز بنا لے، دوبارہ بنانا اس کے لیے پھر بھی آسان ہوتا ہے، ایزیئر ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے نہ پہلی دفعہ بنانا مشکل تھا، تو پہلی دفعہ جب بنانا مشکل نہ تھا تو آخر یہ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ کر دے. یہ بات تو آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ زندگی خود بخود وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ ایک انٹیلیجنٹ ہستی ہے جس نے کہ پلاننگ کری اور کائنات کو وجود دیا. جو بات یہ اب تک نہیں مانتے سائنس والے وہ یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کا ان کو یقین نہیں آتا. تو فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نشانیاں دیکھ لو. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ دوبارہ بھی زندگی بخشے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی چاروں طرف موت کے بعد کی زندگی کا ثبوت بکھرا پڑا ہے اگر یہ آنکھیں کھول کر دیکھیں. مثال کے طور پہ ایک فصل کٹتی ہے، اس کی جگہ دوسری فصل آ جاتی ہے. لوگ مرتے ہیں، ان کی جگہ اور لوگ آ جاتے ہیں. یعنی کہ سائیکل آف لائف تو چل ہی رہی ہے. تو مرے ہوئوں کو اللہ ریپلیس کر دیتا ہے دوسرے زندہ لوگوں سے. تو کچھ بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ مرنے والوں کو دوبارہ سے وہ اٹھا کر کھڑا کر دے. ایک تو خود آیات اور نشانیاں موجود ہیں کائنات میں بعث بعد الموت کی. دوسرے عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ موت آ کر بس خاتمہ کر دے. ایبرپٹ سا انجام لگتا ہے، ایبرپٹ اینڈ ہے، انجام ہی نہ پتہ چلا کہانی کا. اتنی لمبی کہانی ہوئی، آخر میں کیا ہوا یہ پتہ ہی نہیں. اور واقعی اگر دنیا کے ساتھ آخرت کا تصور نکال دیں تو دنیا کسی کھلنڈرے خدا کا کوئی کھیل لگتی ہے. جیسے غالب نے کہا تھا، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. کوئی گایا، کوئی رویا، کوئی ہنسا، کوئی بولا، کوئی کھایا، کسی نے پیا، کسی نے اچھے کام کیے، کسی نے برے کام کیے، بعد میں سب برابر ہو گئے. عقل بھی نہیں مانتی کہ ایسا ممکن ہے. اور زندگی کو سیریسلی بھی انسان اسی وقت لے گا جب اس کو یہ احساس ہو کہ اس کو اپنے ایک ایک کام کا حساب دینا ہے. اس کا ذکر کیا گیا، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون. جسے چاہے گا اللہ سزا دے گا، جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اسی کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو. تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب تو لے گا. تو اللہ کی جو شان ہے، جو اس کا جلال ہے، اس کا تم احساس رکھو. اللہ کا غصہ بھڑکانے کی کوششیں مت کرو، اللہ کا رحم حاصل کرنے کی کوشش کرو. پوری کوشش کرو کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کی ناراضگی سے تم بچ جاؤ. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو، نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. اللہ کی ہی حکومت ہے آسمانوں اور زمین پہ، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار کام آنے والا نہیں. اللہ کی قدرت کا اندازہ دینے کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ کہیں تم اللہ کو کسی دنیاوی بادشاہ کی طرح نہ سمجھ بیٹھو. دنیاوی بادشاہوں کے خلاف تو بعض دفعہ بغاوتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ باغیوں کا ساتھ دیتے ہیں، بڑا رسک لیتے ہیں. رسک یہ ہوتا ہے کہ اگر بغاوت کامیاب ہو گئی تو ہمارے مزے ہو جائیں گے، ہمیں بھی پیسہ ملے گا، کوئی ٹائٹل ملے گا، کوئی باعزت مقام مل جائے گا. تو چلو ایک چانس تو ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کا دنیاوی بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرنے میں. لیکن اللہ کے خلاف تو کسی باغی، کسی بغاوت کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، کوئی چانس ہی نہیں.
تو اللہ کے باغیوں کا ساتھ کبھی بھی مت دو، اس کے بجائے ان کو مخلصانہ مشورہ دو کہ بغاوت چھوڑ کر اطاعت پر آ جائیں۔ ایسی ہستی سے جنگ کرنے کا کیا فائدہ جس کے مقابلے میں کوئی آج تک جیت نہ سکا؟ بڑے سے بڑا فرعون اور قارون جیسا دولت مند بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا، تو کیوں باغیوں کا ساتھ دیتے ہو؟ اللہ کی اطاعت خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی اطاعت ہی پر لے کر آؤ۔ اب اگر کوئی مچھر ہے جو کہ سورج سے ٹکرانے چلا تو وہ سورج کا کیا بگاڑ لے گا؟ تو چلو سورج بھی مخلوق ہے اور مچھر بھی مخلوق ہے، جب مخلوق کا مخلوق سے مقابلہ نہیں تو خالق کا مخلوق سے مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق مخلوق کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ تو یہ عقل مندی نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے خلاف جتھا بندی کی جائے۔ جو بھی یہ کرے گا تو وہ پھر اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو پھر اپنا انجام وہ بھگت لے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ العنکبوت، رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 23 سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر کنٹینیو ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ تبصرہ آیا قوم کے اوپر اور جنرلی لوگوں کے اوپر بھی کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتے، جو اللہ کی بات نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی یعنی جنت کی تمنا بھی اگر دل میں پیدا نہ ہو اور جنت حاصل کرنے کی خواہش بھی دل میں پیدا نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی طلب بھی باقی نہیں رہی دل کے اندر، اس لیے کہ جنت تو اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، اس کا مینیفیسٹیشن ہے۔ جو اللہ کی رحمت تک پہنچنا چاہتا ہے تو قرآن تو اس کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ قرآن اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے۔ جو جنت کے امیدوار ہوتے ہیں وہ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو مایوس ہیں جنت کے ملنے سے وہی انکار کرتے ہیں۔ جو مایوس ہیں وہی انکار کرتے ہیں ہدایت کا۔ تو یوں سمجھیں کہ قرآن سے منہ موڑ کر اپنی سزا انہوں نے خود تجویز کر لی، اپنے لیے اپنی سزا خود پروناؤنس کر لی۔ تو جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا وہ قرآن کی طرف توجہ نہ کرے گا، اور جو قرآن کی طرف توجہ نہ کرے گا وہ جنت سے محروم ہوگا اور دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم نے کیا کہا۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو، آخر کار اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی قوم کے سامنے، سارے حقائق بیان کیے، ساری باتیں سن لیں، قوم نے قائل بھی ہو گئے، ان کی عقلوں نے گواہی دی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سب کچھ سن کر بھی سنی انسنی کر گئے۔ جو سمم بکمن عمیون ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، پیغمبر کی بات سن کر نہ دل پگھلتے ہیں نہ ان کے عمل بدلتے ہیں، ویسے کہ ویسے ہی وہ رہ جاتے ہیں، بجائے کہ اپنے آپ کو جج کرتے دیکھتے
ابراہیم علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جس رب کے بھروسے پر، جس رب کی خاطر دعوت پیش کر رہے تھے، اس رب نے ابراہیم علیہ السلام کی مشکل کو دور کیا. اور مومن کو بھروسہ اللہ ہی پر رکھنا چاہیے. جو اس کے حق میں بہترین ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی کر دے گا. تو فرمائے کہ اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور نشانی یہ ہے کہ لوگوں سے خوف زدہ نہ ہو. ان کی سزاؤں کا ذکر سن کے، ان کی سزاؤں سے ڈر کے دین کا راستہ، اللہ سے وفاداری کا تعلق نہ توڑے، دین کا راستہ نہ چھوڑے، لگا رہے بس اللہ کے بھروسے پر، اپنے رب پر ٹرسٹ کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بارہا بیان فرمائی ہے قرآن میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور یہ حقیقت ہے. جن کے ایمان بہت زبردست ہے وہ بڑی بڑی آزمائشیں سہار گئے. ہمارے ایمان بالکل حقیر، اتنے کمزور ہیں، تو اللہ ہم پہ ویسے آزمائشیں نہیں ڈالتا. اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. اتنی ہی آزمائش انسان پر آتی ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہو، اور دوسرے اتنی ہی آزمائش اس پر آتی ہے کہ جو اس کا ایمان پختہ کرنے میں مددگار ہو. اس سے زیادہ آزمائش انسان پہ نہیں آتی. آگے فرمایا آیت 25، وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. اور اس نے کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. بڑی ہی اہم سماجی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. سوشل لائف کے بارے میں ایک ٹروتھ ہے، ایک فیکٹ ہے جو کہ بیان کیا گیا. بات بڑی ہی گہری فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے کہ شرک جو ہے وہ کوئی ذاتی فعل نہیں ہوتا، یا توحید جو ہے وہ کوئی ذاتی فعل نہیں ہوتی. شرک کا عقیدہ اگر کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو وہ بڑھ بڑھ کر کافی دور تک اپنا اثر کرتا ہے. اسی طرح اگر توحید کا عقیدہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کے بھی خاص ریپرکشنز ہوتے ہیں، اس کے بھی خاص اثرات ہوتے ہیں انسان کی شخصیت پر بھی اور معاشرے پر بھی. تو تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کہ خدا پرستی کے بجائے تم نے بت پرستی کی بنیاد پر اپنی اجتماعی زندگی تعمیر کی ہے. اجتماعی زندگی سے مطلب سوشل لائف. تمہارا معاشرہ شرک پر متحد ہو گیا ہے. شرک ذریعہ بن گیا ہے تعلقات کا اور سوشل لائف کا اور ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کا. معاشرتی زندگی تمہاری شرک کی بنیاد پر چل رہی ہے. تو دنیا کا حال بتایا کہ دنیا میں تم یہ کر رہے ہو، اور آغاز بتایا اور اس کا پھر انجام بتایا. آغاز بتانے کے بعد انجام یہ بتایا کہ قیامت کے دن سب تم جو بت پرستی پر محبتوں کے رشتے قائم کر رہے ہو اور رشتہ داریاں قائم کر رہے ہو اور کاروباری ناطے قائم کر رہے ہو اور سماجی رواج تمہارے ہاں پل رہے ہیں اس شرک کی وجہ سے، تو آج تو بڑی محبت ہے تمہارے درمیان. اس شرک کے گورکھ دھندے کی وجہ سے بڑی رشتہ داریاں ہیں تمہاری آپس میں، بہت مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی، بہت محبت کرتے ہو ایک دوسرے سے. لیکن قیامت کے دن یہ سارے رشتے کٹ جائیں گے. ایک دوسرے کا انکار کرو گے، پہچاننا نہ چاہو گے ایک دوسرے کو، لعنت ملامت کرو گے ایک دوسرے کے اوپر، بلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بلیم گیم کھیلو گے قیامت کے دن. اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی نجات کے لیے تم اللہ سے کہو گے قیامت کے دن کہ اللہ میں تو یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا، سوشل پریشر کی وجہ سے میں نے کیا، لوگ مجھ پر پریشر ڈالتے تھے.
تو پہلے تم نے سوشل لائف اپنی ایسی بنائی کیوں؟ اس کا آغاز تم نے شرک سے کیا کیوں؟ پہلے آغاز تو تم نے کیا، شرک کا عقیدہ تم نے اپنایا ذاتی طور پہ، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے پورے سوشل لائف کے اوپر چھا گیا۔ تو قیامت کے دن تو تم کہو گے کہ اللہ میرا قصور نہیں ہے، انہوں نے زبردستی مجھ سے یہ کام کروا لیے تھے۔ لیکن یہ فائدہ نہ ہوگا اس طرح ایک دوسرے کو بلیم کرنے کا۔ تو انجام کو سامنے رکھو، قیامت کے دن تو وہی رشتے قائم ہوں گے جو اللہ کی محبت اور نیکی کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہوں گے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے آیت 27 میں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قریبی دوست، خلیل، خلیل کی جمع ہے الاخلاء، خلیل قریبی دوست، ہم کہتے ہیں نا بزم فرینڈز، بیسٹ فرینڈز، بیسٹ فرینڈز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن، الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ تقوی کی بنیاد پہ جو دنیا میں دوستیاں کی گئی ہوں گی وہ آخرت میں بھی قائم رہیں گی۔ تو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو انسان کا اپنا عقیدہ ہوگا اسی حساب سے اس کی سوشل لائف ہوگی، اسی خیالات کے دوست احباب ہوں گے جو اس کے ارد گرد جمع ہوں گے، اسی حساب سے رسمیں ہوں گی، اسی حساب سے انٹرٹینمنٹ ہوگا، اسی حساب سے ہابیز اور پاس ٹائمز اور کاروبار اور معاش کے ذرائع ہوں گے۔ اب اگر جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے تو ہم خیال لوگوں میں ملنا جلنا ہوگا، اسی سرکل میں موو کریں گے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت انسان پر بھی بڑا اچھا اثر ڈالتی ہے، پرتو ڈالتی ہے، وہ بھی اپنے اندر امبائب کرتا ہے یہ اثر، اپنے اندر وہ یہ رنگ لے لیتا ہے اللہ کی محبت کا، اور اچھی صحبت اس کے اعمال پر اچھا اثر ڈالے گی، نیکیوں میں ترقی کے مواقع ملیں گے، تو ذاتی طور پہ اعمال بہتر ہوں گے۔ کوئی کہے گا ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں، کوئی کہے گا ہم نماز بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی کہے گا کہ بھئی ہم نے اب معاشرتی لیول پر، سوشل لیول پر یہ کام شروع کیا۔ تو ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے نا، ایک اکیلا اور 2 11، ہمت افزائی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو پریکٹیکلی عملی طور پہ اسلام کو زندگی میں نافذ کرنے میں جو مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں کسی فرد کو، اپنی مشکلات پہ ڈسکس کرتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ اچھا بتائیں مجھ کو تو یہ مشکل پیش آ رہی ہے، والدین کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، بچوں کے سسرال کی طرف سے، یا شوہر بیوی کی طرف سے یہ مشکلات ہیں، تو کیسے ہینڈل کریں؟ تو جو اچھی صحبت ہوتی ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہاں دیکھو ہمارے ساتھ بھی یہ مشکل ہوئی تھی، پھر ہم نے ایسے کیا، تم یوں کر لو۔ تو انسان آہستہ آہستہ، قدم قدم، تھوڑا تھوڑا کر کے صراط مستقیم پر چلتا رہتا ہے، قدم اس کے جمتے چلے جاتے ہیں، تو ذاتی طور پہ بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر جس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے انہی سے پھر سوشل کانٹیکٹس ہوتے ہیں نا، مختلف فنکشنز ہوتے ہیں، ان میں خاندانوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، پھر رشتے ناتے بھی انہی خاندانوں میں طے پانے لگتے ہیں، اپنے جیسے اللہ سے محبت کرنے والوں میں رشتے ناتے طے ہوتے ہیں۔ تو اب اپنی ذات سے آگے بڑھ کر اثر جو ہے وہ خاندانوں تک پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر یہ اثر جو ہے وہ سرایت کرنے لگتا ہے، ایک پورا ایک سوشل گروپ بن جاتا ہے جو کہ ایک جیسا جس کا کلچر ہو قرآن اور سنت کے مطابق، پسند ناپسند ان کی سب قرآن اور سنت کے ماتحت آ جاتی ہے، سوشل لائف قرآن اور سنت کے تحت آ جاتی ہے، تو وہ زندگی کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جائز طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گناہ کا، اللہ کی نافرمانی کا اس کے اندر ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح گروپ بنانے سے ہوتا یہ ہے کہ انسان سوشلی آئسولیٹ نہیں ہوتا دین پر چلنے کی وجہ سے، اس لیے کہ انسان کی بہرحال تمنا ہے کہ میں لوگوں میں ملوں جلوں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہیومن بینگز آر سوشل اینیملز، حقیقت ہے انسان تنہا رہنا نہیں چاہتا، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ معاشرے میں میرا کسی سے ملنا جلنا نہ ہو، کوئی مجھ کو نہ پوچھے، نہ کوئی میرے گھر آئے، نہ میں کسی کے گھر جاؤں، یہ تو اچھا نہیں لگتا۔ اگر یہ صورتحال اس کی زندگی میں آ گئی ہے کہ دین پر عمل کی وجہ سے وہ لوگوں سے کٹ گیا ہے، تب اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسا اپنا دائرہ بنائے دوستوں کا جو اس کے ہم خیال ہوں، تاکہ اس کا ملنا جلنا شروع ہو۔
تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر بچوں کی شادیاں وادیاں بھی الحمدللہ اللہ والوں میں ہو جاتی ہیں. اب دوسری طرف جن لوگوں کا رجحان اللہ کی نافرمانی کی طرف ہے، ان کا سوشل گروپ کیسا بنے گا؟ اپنے عقیدے کے حساب سے ہی بنے گا. ان کو ناچ گانا پسند ہے، ان کو مکس پارٹیز پسند ہیں، ان کو بے پردگی بے حد پسند ہے، چڑ ہے ان کو پردے سے. تو وہ ایسے ہی فنکشنز میں جائیں گے کہ جہاں وہی تمام کام ہو رہے ہوں. اور پھر شادی بیاہ، رشتہ داری، برادری، کاروباری تعلقات بھی انہی لوگوں میں بنیں گے. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، آپ بتائیے، کہ میرا سرکل، میرا گروپ اللہ والوں پر مبنی ہے یا ایسے لوگوں پر مبنی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. ایک انڈیکیشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس انویٹیشنز کن فنکشنز کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس انویٹیشنز آتے ہیں کہ آئیے فلاں فیشن شو میں، آئیے فلاں محفل غزل میں، اب غلطی سے کوئی انویٹیشن آ گیا وہ الگ بات ہے. ریگولر روٹین کی بات ہم کر رہے ہیں کہ روٹین کے طور پہ اگر آپ کے پاس اس طرح کے انویٹیشنز آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سوشل سرکل ان لوگوں پر مبنی ہے. اور اگر آپ کے پاس اس طرح کے انویٹیشنز نہیں آتے، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو مایوسی ہو گئی ہے آپ کی طرف سے. اب وہ آپ کو بلاتے بھی نہیں ایسے فنکشنز میں، وہ پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو آئیں گے نہیں. تو یہ تھوڑا سا یہ بھی ایک انڈیکیشن ہو سکتا ہے. تو بات ہم کر رہے تھے کفر کی، شرک اور گناہوں کی اللہ کی معصیت کی بنیاد پر جو تعلقات بنتے ہیں. تو جن کا اپنا عقیدہ کفر اور شرک پر مبنی ہوتا ہے وہ کھلم کھلا گناہوں کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، اسی ذہنیت کے دوست بنتے ہیں، دوستوں سے رشتہ داریاں استوار ہو جاتی ہیں، انہی سے کاروباری روابط بننے لگتے ہیں، اور اس کفر اور شرک کی دلدل میں گہرے سے گہرے ڈوبتے چلے جاتے ہیں. اب انسان سوچتا ہے کہ کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس طرح کی محفلوں میں شرکت کرے، کیوں جاتے ہیں جب پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، پتہ ہے کہ برا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شرکیہ مذاہب کی رسومات اور عبادات ہیں بڑی رنگین. ان میں عبادت کی روح سے زیادہ سیلیبریشن کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اور اللہ کی یاد اور تقوی کے بجائے نفس کی تسکین کا سامان ہوتا ہے. تفریح کا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے نا، تفریح کا عنصر شامل ہوتا ہے اس میں. ان کی عبادتوں کے اندر بھی یہ حال ہے، چراغ جلانا، حلوے مٹھائیاں، رنگ پھینکنا، اور ہار پھول تو خاص مشرکانہ طریقہ ہے نا. ہار پھولوں کا بڑا رواج ہے ان کے ہاں. گارلینڈ کرنا، گلوں میں ہار پہناتے ہیں نا اپنے بتوں کو اور ایک دوسرے کو بھی. ناچ گانا ہوتا ہے ان کی عبادت میں، رنگ پھینکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، چراغ جلاتے ہیں، اور خوب ہلا گلا ہنگامہ ہوتا ہے. تو شیطان سارے اپنے پسند کے کام کرواتا ہے اور دھوکہ یہ دیتا ہے کہ دیکھو سب معبود کی عبادت ہو رہی ہے. گناہ کر کے احساس بھی نہیں ہوتا کہ گناہ ہو رہا ہے، وہ عین عبادت لگ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ چیز اٹریکٹیو اتنی ہے، انسان کے نفس کو اچھی اتنی لگتی ہیں اس طرح کی چیزیں کہ بے اختیار کھنچے چلے جاتے ہیں ان چیزوں کی طرف. تو جب مشرکوں کی عبادت میں اتنی رنگینی ہے تو سوچیں کہ ان کی خوشیوں کی تقریبات میں کتنی رنگینی ہوگی، کتنا ہلا گلا ہوگا. اور اس ہلے گلے کو کہہ دیتے ہیں بڑی رونق ہے. کیا اچھی طرح انہوں نے شادی کی ہے بھائی، کتنی محبت تھی ان کو اپنے بچے سے، بڑی رونق لگی ان کے گھر. تو رونق لگنا الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے اگر اللہ کی رضا اللہ کی برکت کے ساتھ ہو، اللہ کی دی ہوئی برکت کے ساتھ ہو، رونق بہت اچھی ہے. لیکن اگر اس رونق کی خاطر قرآن اور سنت کو پیروں تلے روندنا پڑ جائے تو اللہ ہمیں باز رکھے، اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم ان چیزوں کے اندر کبھی انوالو ہوں یا ملوث ہوں. تو لہٰذا لوگ بڑا اٹریکٹ ہو جاتے ہیں ان طریقوں کی طرف. جب یہ کام شروع کرتے ہیں، مشرکوں کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں، اور کوئی ان کو منع کرے تو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ آپ سے پوچھیں گے بھئی حرج ہی کیا ہے؟ بھئی سب بھائی بہن ہی تو ہیں، کوئی کسی کو کوئی بری نظر سے تھوڑی دیکھتا ہے. یہ تم اس سے پردہ کرو گی، یہ تمہارے ابا کے چچا کے بیٹے کے سالے، اتنا تو قریبی رشتہ ہے، اتنے قریب خاندان کے رشتوں میں اب تم پردہ شروع کرو گی. بھئی کوئی کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، سب بہن بھائیوں کی طرح ہیں.
اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا، کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے. جی ہاں، اسکیپزم کے طور پہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ویسے اتنی پریشانیاں ہیں، زندگیاں اتنی مشکل ہو گئی ہیں، اچھا ذرا بیٹھ کے انجوائے کر لیں. تو انجوائے کرنے پر اسلام نے پابندی نہیں لگائی، لیکن ایسا انجوائمنٹ جو کہ ہمیشہ کے رونے کا سبب بن جائے جہنم میں، ایسے انجوائمنٹ کی تو ضرورت نہیں جو اتنا نقصان دہ ہو. یہ انجوائمنٹ جو ہے یہ تھوڑی دیر کو ہائی کرتے ہیں، یعنی ہائی سے مراد کیا، بہت زیادہ لطف کا احساس ہوتا ہے. اس کے بعد جب یہ انجوائمنٹ ختم ہوتا ہے تو بڑی تلخی آتی ہے زندگیوں میں. آپ دیکھیں شادیوں کے بعد ضرور گھروں کے اندر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. کسی کو ڈپریشن ہو گیا، کسی کو غصہ بہت آ رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ جیسے نشہ ٹوٹتا ہے تو نشہ ٹوٹنے کے بعد پھر منہ کا مزہ بڑا تلخ سنایا ہوتا ہے. یا کوئی اگر شراب پیتا ہے اور وہ دھت ہو جاتا ہے نشے کے اندر تو اس کے بعد پھر ہینگ اوور ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو توڑ کے، اللہ کی حدود کو توڑ کے خوشیاں مناتے ہیں، اس کے بعد ضرور اس کا ایک تلخ مزہ زندگی میں باقی رہتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے، جتنی لڑائیاں ہمارے معاشرے میں شادی کے موقع پر ہوتی ہیں کم ہی ہوتی ہوں گی کسی اور موقع پر. اس بلا کی شکایتیں ہوتی ہیں، اس بلا کی ہمارے یہاں پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ناراض، کبھی وہ ناراض، کبھی کوئی ناراض. وجہ یہی ہے کہ اس وقت بڑا مزہ آیا اور بعد میں تلخی بھگتتے ہیں بیٹھ کے. اب دوسری طرف اگر ہم توحید کے عقیدے کو لیں اور عبادت کے طریقوں کو دیکھیں، اللہ کی عبادت کے طریقے بہت سادہ، بہت سمپل، اس لیے کہ وہ با مقصد ہیں. اس میں اللہ کی یاد آخرت کے لیے کام کیا جا رہا ہوتا ہے. دنیاوی انجوائمنٹ کا سامان اس میں نہیں ہوتا، نفس کی تسکین کا سامان نہیں ہوتا، روح کی تسکین کا سامان ہوتا ہے. آخرت کی یاد آتی ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، دنیا سے اجنبیت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کی مخلوق ہیں نہیں، تھوڑی دیر کو میں تو اجنبی ہوں یہاں پر. اور حقیقت ہے کہ مومن جو ہے وہ دنیا میں 100% کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا، ایٹ ہوم فیل نہیں کرتا. اس کو یہ نہیں لگتا کہ میں بہت ہی اطمینان سے اب یہاں پیر پھیلا کر رہوں. اس کو ایک اندر سے بے چینی رہتی ہے، سمیٹ کے رکھتا ہے زندگی کو کہ پتہ نہیں کب جانا پڑ جائے، پتہ نہیں کب جانا پڑ جائے. یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے. تو وہ کھل کے تو انجوائے کر ہی نہیں سکتا. آپ اپنے آپ کو آزما کے دیکھ لیجئے، جب آپ نے قرآن نہیں پڑھا تھا، جب آپ کے دل کی کیفیت، اور اب قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے اور اگر دل میں واقعی ایمان آ گیا، اب دل کی کیفیت آپ دیکھیں ذرا. کبھی آپ اطمینان سے ہاتھ چھوڑ کے انجوائے کر سکتی ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اجنبیت محسوس ہو رہی ہے نا. کہ نہیں، اب جب میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گی تو وہیں ریلیکس کریں گے اللہ نے چاہا تو یہ جو کہ عبادت بھی بہت سادہ ہوتی ہے. تو خوشی منانے کے طریقے، جس کو ہم کلچر کہتے ہیں نا، غم منانے کے طریقے، اس کے اندر بھی فیلنگ زیادہ ہوتی ہے، رسومات کم. سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ مشرک کلچر کا پرابلم کیا ہے؟ اس میں دکھاوا بہت ہے، احساس کم. اور جتنی زیادہ آپ اپنے خوشی کے احساس پر رسومات کے ردے چڑھائیں گے، خوشی اتنی دبتی چلی جائے گی. بجائے جینون ہونے کے خوشی اتنی نقلی، اتنی آرٹیفیشل ہو جائے گی، تکلیف کا باعث بن جائے گی. اور خوشی کو اگر سادہ رکھیں تو کیا ہوگا کہ وہ خوشی کا احساس زیادہ نمایاں ہوگا، اس پر بھاری بھاری رسومات کے پردے نہیں پڑیں گے. ہمارے ہاں کی خوشیاں ٹینشن میں کیوں بدل گئی ہیں؟ مجھے بتائیں، شادی ہو رہی ہے گھر میں بیٹے کی یا بیٹے کی، اس میں ٹینشن کی کون سی بات ہے؟ خوشی میں ٹینشن نہیں ہے، رسومات کی وجہ سے ٹینشن ہے. ہم کو اتنے الیبریٹ ہم کو انتظامات اس کے کرنے پڑتے ہیں کہ سب خوشی ختم ہو کے وہ پریشانی کا سبب بن جاتی ہے. یہ نقد سزا ہے دنیا میں مشرک کلچر کو فالو کرنے کی کہ تمہاری تو خوشیاں بھی انجوائمنٹ کے قابل نہیں بنیں گی، غم تو پھر دور کی چیز ہے. غم تو ٹینشن لاتا ہی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ خوشیاں ہیں وہ بھی ٹینشن لے کر ہیں، اور خوشیاں بھی جو ہیں وہ آپس میں دل جوڑنے کے بجائے لڑائی جھگڑے کا سبب بن جائیں. یہ ہم نے کیا خود اپنے ہاتھوں سے. تو خوشیاں بھی پھر سادہ ہوتی ہیں لیکن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں، بڑی جینوئن ہوتی ہیں، اوریجنل رہتی ہے خوشی. آپ کو اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے. آپ کبھی سنت کے حساب سے اپنے گھر میں شادی کر کے دیکھیے، وہ خوشی آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل جو ہے وہ خوشی کو برداشت نہیں کر پا رہا. اتنی شدت کی خوشی کا احساس ہوتا ہے انسان کو. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ خوشی پھوٹی پڑ رہی ہو، ایسے خوشی پھوٹی پڑتی ہے اس گھر سے.
اور خوشی کا گھر تو خوشی کا گھر ہوتا ہے، شادی کا گھر اپنے منہ سے بول رہا ہوتا ہے، خود ہی اللہ رونق لگا دیتا ہے اس کے اندر.